हेलो गाइस, आज हम एक 2016 का बहुत ही अंडररेटेड मास्टरपीस अ डार्क सॉन्ग देखने जा रहे हैं। सोफिया दूर दराज वीराने में एक घर रेंट पर लेती है। इसके बाद वो पूरे घर का जायज़ा लेती है और मालिक मकान को पैसे देकर कहती है कि यहाँ मुझे कोई तंग करने ना आए। फिर वो एक सोलोमन नाम के आदमी के साथ रेस्टोरेंट में मुलाकात करती है। सोलोमन काले जादू का माहिर है और सोफिया को अपना मकसद पूरा करने के लिए इसकी मदद चाहिए। सोलोमन रजामंद हो जाता है और फिर वो दोनों घर देखने चले जाते हैं। जब वो पूरे घर को अच्छी तरह देख लेता है, सोफिया उसे कॉफ़ी देती है। सोलोमन देखता है कि सोफिया कॉफ़ी नहीं पी रही। ये देखकर उसे ये बात समझ आ जाती है कि सोफिया ने अपने आप को पाक करने का अमल पहले ही शुरू कर दिया है। सोलोमन सोफिया से उसकी खुराक के बारे में पूछता है। सोफिया उसे बताती है कि वो पिछले 27 दिन से रोज़े रख रही है और इस दौरान ना तो उसने शराब पी है और ना ही कोई गलत काम किया है। फिर सोलोमन उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो। इसके जवाब में सोफिया कहती है कि मैं ये सब कुछ मोहब्बत के लिए करना चाहती हूँ। ये बात सोलोमन को बुरी लग जाती है और वो सोफिया से कहता है कि तुम मुझे वापस छोड़ आओ। सोफिया सोलोमन के पीछे जाती है लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए सोफिया उसे स्टेशन छोड़ने चली जाती है। वो सारा रास्ता उसे मनाने की कोशिश करती रहती है। स्टेशन पर पहुंचकर वो उसे रिश्वत देने की कोशिश भी करती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिरकार सोफिया उसे हकीकत बता देती है। वो उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ अपने मरे हुए बेटे के साथ एक आखिरी दफ़ा बात करने के लिए करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये रिचुअल कामयाब हो तो तुम मेरे साथ दोबारा झूठ नहीं बोल सकती। फिर दोनों उस घर में वापस चले जाते हैं। सोलोमन कहता है कि हमें असली जिन्नों और फरिश्तों से मिलने के लिए एक बहुत लंबे अरसे तक भूख, प्यास, दर्द और जगराता बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? इसके जवाब में सोफिया कहती है, हाँ, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। फिर सोलोमन उससे कहता है कि तुम बाहर जाकर अपनी ज़रूरतों का सारा सामान ख़रीद कर ले आओ, क्योंकि इस अमल को स्टार्ट करने के बाद हम कुछ महीनों तक इस घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। सोफिया सामान लेने के लिए मार्केट चली जाती है। वो ख़रीदा हुआ सामान अपनी डिग्गी में रख रही होती है, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। पीछे से अचानक उसको उसकी बहन मिल जाती है और फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोलोमन घर को रिचुअल के लिए तैयार कर रहा होता है। रात के वक्त सोलोमन सोफिया से कुछ सवालात पूछता है, जैसे कि तुम कितनी ज़ुबानें बोल सकती हो। इन सवालात के पीछे सोलोमन का मकसद ये जानना होता है कि कहीं सोफिया उसके साथ अभी भी झूठ तो नहीं बोल रही। फिर सोलोमन सोफिया से कहता है कि तुम खुली फ़िज़ा में थोड़ी सी वॉक कर लो, क्योंकि हम एक लंबे अरसे तक घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगले दिन घर के इर्द गिर्द नमक का सर्कल बनाते हुए सोलोमन सोफिया से पूछता है कि तुम्हें यकीन है ना कि तुम इस रिचुअल में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना कर सकती हो। सोफिया ये अमल शुरू करने के लिए पूरे एतमाद होती है। अगले दिन सोफिया ज़्यादा देर तक सोई रहती है तो सोलोमन उसके ऊपर पानी की भरी हुई बाल्टी फेंक कर उसे जगाता है। वो उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और फिर खाना बनाने चला जाता है। सोफिया को भी उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन सोलोमन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सोफिया उसे याद दिलाती है कि मैं तुम्हें ये काम करने के पैसे दे रही हूँ। ये बात सुन के सोलोमन गुस्से से फट जाता है। वो शीशे का एक बाउल ज़मीन पर मार के तोड़ता है और सोफिया को बहुत ज़्यादा डांटता है। वो सोफिया से कहता है कि तुमने इस रिचुअल को कामयाब बनाने के लिए मेरे साथ ये मुआहदा किया था कि तुम मेरी हर एक बात मानोगी। फिर सोलोमन उसे ब्रेड का एक पीस खिलाता है और कहता है कि जाओ अब जाके अपने जिस्म को पाक करो। उस रात ख्वाब में सोफिया को अपना बेटा नज़र आता है। अगले दिन सोलोमन जादू शुरू करता है और सोफिया को इसका प्रोसीजर समझाता है। सोलोमन ने ज़मीन पर 5 सर्कल्स और कुछ ट्रायंगल्स बनाए होते हैं। वो कहता है कि यह सर्कल एक पैराडॉक्स है, इसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई इख्तिताम। वो कहता है कि हर सर्कल की 4 मंजिलें हैं। इन मंजिलों को पूरा करने के बाद हम एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक जा पाएंगे। फिर वो सोफिया से कहता है कि जिस सर्कल में तुम बैठी हो ये सच्चाई का सर्कल है और इसको क्रॉस करने के लिए हमें एलिमेंट ऑफ वुड चाहिए। दूसरा सर्कल दिखाते हुए वो उससे कहता है कि ये सूरज का सर्कल है और इसको क्रॉस करने के लिए हमें आग चाहिए। फिर वो उसे तारीखी, धात और पानी के सर्कल दिखाता है और कहता है कि ये ज़िंदगी की साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दरमियान वाले सर्कल में खड़ा हो जाता है और कहता है कि जादू ख़त्म होने के बाद फरिश्ता इस सर्कल में आएगा और फिर हम दोनों उस फरिश्ते से अपनी एक एक ख्वाहिश पूरी करवा सकते हैं। सोफिया सोलोमन से बार बार पूछती है कि फरिश्ता कब आएगा, लेकिन सोलोमन के पास इस चीज़ का कोई मुनासिब जवाब नहीं होता। सारा दिन इस जादू के बाकी स्टेप्स पूरे करने में गुजर जाता है। रात के वक्त सोलोमन सोफिया को एक सर्कल में बिठाता है और उससे कहता है कि मैं अब इस घर को इस दुनिया से दूर करने लगा हूँ, इसलिए तुम इस सर्कल को 2 दिन के लिए नहीं छोड़ सकती। खाना, पीना, वॉशरूम, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। तीसरे दिन हम खाने पीने की ब्रेक लेंगे, लेकिन हमें ये सब कुछ 6 दिन मुसलसल करना पड़ेगा। हालात बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन सोफिया इनका बहादुरी से मुकाबला करती है। ब्रेक के दौरान सोफिया सोलोमन से पूछती है कि क्या हम कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं। तभी एक परिंदा खिड़की के साथ टकरा के मर जाता है।
سولمن کہتا ہے یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ جادو کے اگلے مراحل اور بھی مشکل ہوتے ہیں اور صوفیہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن سولمن اس کو آرام نہیں کرنے دیتا۔ اس سب سے گزرتے ہوئے وہ معافی والے سرکل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن صوفیہ کہتی ہے میں کسی کو معاف نہیں کر سکتی۔ سولمن کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو معاف نہیں کر سکتی تو تمہیں میرا خون پینا پڑے گا۔ صوفیہ کا ایسا کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن سولمن اسے زبردستی خون پلا دیتا ہے۔ ایک دن صوفیہ اپنا بیگ کھول کے اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیگ میں سے اس کے بیٹے کا ایک کھلونا غائب ہے۔ صوفیہ سولمن سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرے بیگ کی تلاشی لی، جس پر سولمن کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک دن صوفیہ کو زمین میں سے ٹھک کی آواز آتی ہے۔ سولمن کہتا ہے کہ اس آواز کا مطلب ہے کہ ہم غائبی چیزوں کی نظر میں آ گئے ہیں۔ پھر سولمن صوفیہ سے کہتا ہے کہ جادو کو اور آگے لے کے جانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ صوفیہ کپڑے اتار دیتی ہے، لیکن سولمن اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ صوفیہ اسے گالیاں دے کر چلی جاتی ہے اور اگلے دن اس کے کھانے میں اپنا پیشاب ملا کر اس سے مذاق کا بدلہ لے لیتی ہے۔ صوفیہ بہت تھک چکی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ اس ریچول کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ ایک دن صوفیہ تنگ پڑ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ اور نہیں کر سکتی۔ سولمن اسے سمجھاتا ہے کہ ہم اسے آدھا ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے جادو کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ صوفیہ مان جاتی ہے اور وہ عمل کرنا جاری رکھتے ہیں۔ پھر ایک دن صوفیہ کو حالوے میں ایک پھول ملتا ہے۔ سولمن کہتا ہے کہ یہ پھول اڑ کر یہاں نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جادو کام کر رہا ہے۔ اس سے صوفیہ کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہم منزل کے بہت قریب ہیں۔ وہ باقی کے سرکلز کی ضروریات بھی پوری کرتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ سینٹر والے سرکل میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ سونے کی پتیوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کا جوش زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ کچھ ہی دن بعد اکیلا پن اسے بہت زیادہ اداس کر دیتا ہے اور وہ سولمن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ سولمن اس سے کہتا ہے کہ اس سلو پروگریس کی وجہ یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہو۔ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد صوفیہ سولمن کو سب سچ سچ بتا دیتی ہے۔ اس کا حقیقی مقصد اپنے بیٹے سے بات کرنا نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ سولمن کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ صوفیہ اس سے کہتی ہے کہ اس نے اپنا مقصد اس لیے چھپا کے رکھا کیونکہ وہ اگر اس کو سچ بتا دیتی تو سولمن اس کی مدد نہ کرتا۔ سولمن اس سے کہتا ہے کہ مقصد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں صرف میرے ساتھ سچ بولنا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور ہمیں یہ مکمل کرنا پڑے گا۔ پھر سولمن اسے رات کے درمیان میں اٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے اب مجھے تمہیں دوبارہ پاک کرنا پڑے گا۔ پھر سولمن اسے پانی سے بھرے ٹب کے اندر لٹاتا ہے اور اس وقت تک اسے اندر رکھتا ہے جب تک کہ اس کا سانس بند نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ اسے ٹب سے باہر نکالتا ہے اور اس کا سانس دوبارہ جاری کر دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد صوفیہ کو سولمن پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے۔ سولمن کہتا ہے کہ اس عمل کو دوبارہ راستے پر لانے کے لیے تمہارا مر کے زندہ ہونا ضروری تھا۔ صوفیہ کا غصہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور وہ سولمن کو دھکا دے دیتی ہے، جس سے ایک کچن نائف سولمن کی کمر میں گھس جاتی ہے۔ سولمن کہتا ہے کہ یہ بھی اس عمل کے کام کرنے کی نشانی ہے اور یہ صوفیہ کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا پھل ہے۔ صوفیہ گھر میں موجود نامعقول چیزوں کے ساتھ سولمن کے زخم کی پٹی کر دیتی ہے۔ اس دوران صوفیہ سولمن کو بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کسی نے نرسری سے کڈنیپ کر لیا تھا۔ پولیس کسی کو ڈھونڈ نہیں پائی اور کچھ عرصے بعد کیس بند ہو گیا۔ صوفیہ سولمن سے پوچھتی ہے کہ تم اس فرشتے سے کیا مانگو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں فرشتے سے غائب ہونے کی طاقت مانگوں گا تاکہ میں لوگوں سے دور زندگی گزار سکوں۔ پھر سولمن صوفیہ سے کہتا ہے کہ اب چیزیں بہت تیزی سے ہوں گی اور تمہیں تمہارا بدلہ جلد ہی مل جائے گا۔ سولمن سچا ہوتا ہے اور اگلے دن صوفیہ کو پورے گھر میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ پورے گھر میں ٹھک ٹھک اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسے ایک کمرے میں چلتا ہوا سایہ اور ایک دیوار میں سے خون نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ رات کے وقت سولمن صوفیہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس طرح کا بدلہ چاہیے۔ صوفیہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے قاتل ایک بری موت مر جائیں۔ صوفیہ جادو جاری رکھتی ہے، لیکن سولمن کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہتی ہے۔ سولمن کی اتنی بری حالت دیکھ کے صوفیہ کہتی ہے کہ اب ہمیں رک جانا چاہیے، لیکن سولمن کہتا ہے کہ اب ہم رک نہیں سکتے اور ہمیں اس کام کو پورا کرنا پڑے گا۔ سولمن کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اب وہ کتاب پر موجود منتر بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتا۔ ایک رات صوفیہ کو کمرے کے دروازے سے اپنے بیٹے کی آواز آتی ہے۔ اس کا بیٹا صوفیہ سے کہتا ہے کہ مجھے اندر آنے دو، لیکن صوفیہ ایسا نہیں کرتی۔ اسے اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں۔ جب صوفیہ اس چیز کو اندر نہیں آنے دیتی تو اس کا سائز ایک دم سے بہت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیز دروازے کو زور زور سے کھٹکانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سولمن کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اسے سارا واقعہ بتاتی ہے۔ سولمن اس سے کہتا ہے کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا اور تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نشانی ہے کہ ہمارا عمل کام کر رہا ہے۔ اگلی رات صوفیہ کو اپنے ارد گرد بہت سی غائبی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔
اسے اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی لائٹ نظر آتی ہے اور کوئی چیز اس کے کمرے میں بیٹھ کے ایک بہت ڈراونا منتر پڑھ رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گھرے سولومن کے پاس جا کے لیٹ جاتی ہے۔ سولومن کو اپنی بہن بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے اور اگلی صبح وہ زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے۔ اب صوفیہ اس غائبانہ چیزوں سے بھرے گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اس کو سولومن کے ساتھ شروع کیا ہوا ریچول اکیلے ہی ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب صوفیہ سولومن کی کتاب کھولتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر لائن کے اوپر کٹ لگا ہوا ہے اور وہ کسی بھی چیز کو پڑھ نہیں سکتی۔ صوفیہ پہ ہار کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب اسے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ سالٹ سرکل کو کراس کرتی ہے اور گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ وہ گھر سے دور جانا شروع کرتی ہے لیکن چلتے چلتے وہ دوبارہ اسی گھر میں واپس پہنچ جاتی ہے۔ سولومن نے اسے بتایا تھا کہ جب تک تم اس عمل کو پورا نہیں کرتی تم اس گھر سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ جب وہ گھر میں واپس پہنچتی ہے تو اسے اپنے بیٹے کی فوٹو سولومن کی الٹی میں لپٹی ہوئی ملتی ہے۔ پھر رات کے وقت صوفیہ کی موم بتی بجھ جاتی ہے۔ وہ اسے دوبارہ جلانے کے لیے ماچس جلاتی ہے تو اسے سامنے بہت سی بدروحیں نظر آتی ہیں۔ ایک لمحے کے بعد جب وہ اوپر دیکھتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پورا کمرہ ان کی چیخوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ ڈر کے ایک کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور دروازہ بند کر کے اس کے سامنے کرسی رکھ دیتی ہے۔ صوفیہ کو دوبارہ دروازے سے اپنے بیٹے کی آواز آتی ہے۔ صوفیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اگلی صبح جب صوفیہ اٹھ کر ہالوے میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر سوکھے ہوئے پتے ملتے ہیں۔ وہ غائبی چیزیں دوبارہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسے ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جس نے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے۔ پیچھے سے اچانک ایک ڈیمن اس کے سر پر وار کرتی ہے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کے بیسمنٹ میں لے جاتی ہے۔ بدروحوں نے صوفیہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے اور پھر ایک ڈیمن صوفیہ کی ایک انگلی کاٹ لیتی ہے۔ صوفیہ درد سے چیخیں مارتی ہے اور خود کو کسی نہ کسی طرح ان سے چھڑوا کے باہر بھاگ جاتی ہے۔ سیڑھیوں کے کنارے پر پہنچ کر اسے ایک بہت تیز روشنی نظر آتی ہے۔ وہ اس روشنی کے پیچھے ایک کمرے میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر ایک سونے سے لیس فرشتہ نظر آتا ہے۔ صوفیہ اس سے لگاتار معافی مانگتی رہتی ہے۔ جب وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو صوفیہ بدلہ لینے کے بجائے اس سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنے کی طاقت دے دو۔ صوفیہ کی بات سن کے اینجل مسکراتا ہے۔ اگلی صبح صوفیہ سولومن کی لاش کو پانی کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک زندگی اور ایک انگلی کھونے کے بعد صوفیہ یہ عمل مکمل کر چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور واپس اپنی دنیا میں چلی جاتی ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے چینل پر آنے والی نئی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ آپ کو ہمارے چینل پر موجود یہ دوسری ویڈیوز بھی اچھی لگیں گی۔